السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات ہو رہی ہے قیامت سے متعلق، جب ہر انسان کے اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اب تو سامنے نہیں ہے نا، ہم اچھا برا کر رہے ہیں، نتائج چھپے ہوئے ہیں، نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مرتب ہوتے ہوئے نتائج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک نمودار ہوتے ہیں۔ اس میں پھر انسان کو مہلت یا وقفہ نہیں ملتا کہ وہ سنبھل سکے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن اس کو الساعۃ بولتا ہے، لیکن سب سے بڑی جو الساعۃ ہے، جو قیامت ہے، وہ پھر فائنل جب آئے گی، اس میں تو پھر بازیابی کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہے اس دنیا میں کہ آپ نے کچھ غلط کیا، اس کے اوپر آپ کو کوئی مصیبت آئی، دور ہو گئی، آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اپنے آپ کو بہتر بنا لیا، غلط روش چھوڑ دی، تو پیچھے اگر زندگی بچی ہے تو آپ نے اس کا ازالہ کر لیا، تو آپ نے آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیا۔ یہ چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن آخرت میں نہیں ہے، وہاں پر فائنل ڈیسیژن ہونا ہے۔ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھی ہیں۔ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، ان کی قوم کی بات ہو رہی تھی، کرسچن کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو سزا دے یا ان کو معاف کر دے، یہ تیرے بندے ہیں، فیصلہ تیرا ہے، تو علام الغیوب بھی ہے، تو عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، غلبہ، قوت، اقتدار وہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہے تو فیصلہ کرے، تو کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں پیچھے کہی گئیں، وہاں پر پورا منظر پیش کیا گیا قیامت کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر جو کچھ کہیں گے وہ پورا وہاں پر بیان ہوا، اور ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا سمجھا رہا ہے لوگوں کو اس آیت کے اندر؟ اللہ کا قول یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہیں گے نا کہ اے اللہ، کہ تو ان کو معاف کر دے یا ان کو تو سزا دے، یہ تیرے بندے ہیں، فیصلہ تیرا ہی ہونا ہے، تو ہی غالب ہے، غلبے والا ہے، فیصلہ تو تیرا ہی ہونا ہے، وہی لاگو ہوگا، نافذ العمل ہوگا۔ اب اس کے جواب میں اللہ کیا کہے گا وہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 119، قال اللہ، اللہ کہے گا۔ اللہ کیا کہے گا؟ الفاظ ہیں کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے۔ ھذا یوم، یوم کا مطلب صرف دن نہیں ہوتا، زمانہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ زمانہ ہے، یعنی یہ اعمال کے ظہور ہونے کا، اعمال کے جو نتائج ہیں ان کے ظاہر ہونے کا یہ دن ہے یا یہ زمانہ ہے۔ یہ آپ نے پوری طرح سے سمجھ لینا ہے کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ اعمال کے ظہور نتائج کا دن ہے۔ جو بھی اعمال ہیں ان کے جو نتائج ہیں آج وہ ظاہر ہو کر رہیں گے، اس زمانے میں یہ ظاہر ہو کر رہیں گے، اس دن یہ ظاہر ہو کر رہیں گے۔ یہ سمجھ آئی کہ ھذا یوم کا معنی کیا ہے؟ تو کیا ہے پھر، کیسے وہ ظاہر ہوں گے، کیا چیز ہوگی؟ کہتا ہے ینفع الصادقین صدقہم۔ اب یہ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ، کہ ان کو تو اگر معاف کر دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، ان کو سزا دے تب بھی یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو غالب ہے، حکمت والا ہے،
یہ چیز کہی تھی نا پیچھے، یہ اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا، اب یہ نچوڑ ہے ان کے جواب میں، یہ ایک نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے تمام انسانوں کو، تمام امتوں کو، جتنے بھی دنیا میں لوگ بس رہے ہیں، سب کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ کیا اصولی بات سمجھائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، کہ آج ایمان و عمل میں سچوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ینفع الصادقین صدقہم، یہ جو ان کا صدق ہے، ان کا جو سچ ہے، وہی ان کو فائدہ دے گا۔ اور صدق کس میں؟ ایمان و عمل میں۔ یعنی یہ نہیں کہ ایمان کا وہ دعویٰ کرتے رہے ہوں لیکن اندر سے وہ کھوٹے ہوں، تو وہ صدق تو نہیں ہوگا۔ جو ان کا ایمان تھا اور جو ان کا عمل تھا، انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے اگر سچ کر دکھایا ہو کہ وہ واقعی صادق ہیں، صدق پر یقین رکھتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا وہی کیا، ان کا ایمان اور ان کا عمل اللہ کے قانون کے مطابق، یہ نہیں کہ بظاہر دعویٰ ایمان کا لیکن کر وہ کچھ رہے ہوں جو ان کے مذہبی پیشوا کہہ رہے ہوں، جو ان کے عقائد مسالک ہوں، جو ان کے آباء و اجداد کا مسلک ہو، اسی کے اوپر چل رہے ہوں، تو پھر وہ یہ صدق نہیں ہوگا۔ صدق یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان ہے تو اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ واقعی وہ اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ زبانی کلامی اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے، کام سارے زندگی میں وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کے مذہبی پیشوا یا ان کے آباء و اجداد ان کو بتا رہے ہیں، اور وہ قرآن کے خلاف ہیں، تو یہ پھر صدق نہیں ہوگا، وہ پھر سچے لوگ نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آج ایمان و عمل میں سچوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ اگر وہ سچے ہی نہیں ہیں اپنے ایمان و عمل میں، تو پھر ان کے پاس تو سچ ہی نہیں ہے، تو ان کو فائدہ کیا دینا ہے، ان کو نفع کیا ہونا ہے؟ وہ تو نقصان میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کرسچنز ہیں یا ہم ہیں، اپنے نبی سے منسوب جتنا بھی ہم مذہب یا دین پیش کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے وہ، تو یہ نفع دے گا ہمیں؟ خود سوچیں آپ، جتنی کچھ ہم نے بنایا ہوا دین کا، جتنا بھی ہم نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جتنا بھی ایک وہ ڈھانچہ دین کا بنا ہوا ہے، وہ دین نہیں ہے، مذہب ہے۔ وہ قربانی ہو، وہ یہ جو عیدیں بنی ہوئی ہیں یہ ہوں، جمعے کے تہوار ہیں، عیدوں کے تہوار ہیں، جو کچھ بھی مذہبی رسوم ہیں، ریچولز ہیں، ورشپ کی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں خود ساختہ، جن کا قرآن میں حکم نہیں ہے، قرآن کے وہ خلاف ہیں اور منسوب کی ہوئی ہیں اپنے نبی سے، تو یہ فائدہ پہنچائیں گی؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ایک بھی بات قرآن کی ہم نہیں مان رہے، ہم تو مان رہے ہیں اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، ان کی باتوں کو، ان کی کتابوں کو، ہم عمل کر رہے ہیں اپنی مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کے اوپر، قرآن کے اوپر نہیں۔ تو ہم اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کے اوپر نہیں ہیں، ہم تو اپنی اپنی جو مذہب کی مقدس کتابیں، ہم تو ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز پھر نقصان پہنچائے گی، نفع تو نہیں دے گی۔ اس چیز کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ قرآن کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے ہمیں قرآن، اس کے اوپر توجہ رکھیں آپ۔ یہ ہے کہ آج ایمان و عمل میں سچوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ہم سچے ہیں ہی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم کن کو مان رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اپنے فقہا کو، ان کی جو دی ہوئی فقہ اور شریعتیں ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی شادی، ہم اپنی وہ جو موت کی رسمیں ہیں، ہم اپنی فوتگی کی رسمیں، شادی کی رسمیں، خوشی کی کوئی رسم، کوئی بھی ہو، غمی خوشی، زندگی کے جو بھی اتار چڑھاؤ ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی معاملات کر رہے ہیں زندگی کے، ان کے اندر ہم اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی شریعتیں اور فقہیں، ان کے اوپر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے اوپر نہیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو پھر یہ سچ تو نہ ہوا
یہ تو تکذیب ہو گئی نا کتاب اللہ کی، اللہ کی. تو یہ تکذیب جو ہے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے اور کر دے گی مزید. نفع نہیں ہوگا، نفع اسی صورت میں ہوگا کہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر کتاب اللہ کے مطابق عمل بھی ہو. اگر کتاب اللہ کے اوپر دعویٰ ہے لیکن عمل جو ہے وہ مذہبی، وہ جو کتابیں ہیں مقدس کتابیں ان کے اوپر ہے، تو پھر یہ سچ نہیں ہے. پھر یہ جو تکذیب ہے یہ نقصان دے گی. سچ اس صورت میں ہوگا کہ کتاب اللہ کے اوپر دعویٰ ہے، جب عمل کی باری آئے، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، عدالت چلانی ہے، چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں، فیصلے سنانے ہیں، ملک چلانا ہے، ادارے چلانے ہیں، تو پھر اللہ کی کتاب کے اوپر یقین رکھ کے جو اس کے جو احکام ہیں ان کے احکام کے اوپر چلتے ہوئے ان تمام امور کو، فرائض کو سر انجام دینا، یہ سچ ہے. اگر یہ کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ کا محض زبانی دعویٰ ہے، تو پھر یہ تکذیب ہو جائے گی. یہ تکذیب نقصان پہنچائے گی. کتاب اللہ کے اوپر ایمان ہے، کتاب اللہ کے مطابق ہماری زندگی کے یہ جو چند میں نے چیزیں گنائی ہیں، اگر ان امور میں ہم کتاب اللہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ جو سچ ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے گا. یہ چیز ہے، یہ سمجھ لیں کہ سچ اور تکذیب یہ کیا چیزیں ہیں. تو پھر جب اگر ہمارا ایمان، اگر ہمارا یہ جو ایمان ہے اس کو ہم اپنے عمل سے سچ ثابت کر دکھاتے ہیں، کتاب اللہ میں جو کچھ کہا گیا اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، امور سر انجام دیتے ہیں، وہ امور گھریلو ہوں یا ملکی امور ہوں، معاشرتی ہوں یا اقتصادی ہوں، کوئی بھی ہوں، معاشی ہوں، کوئی بھی ہوں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے آگے بتا رہا ہے. کہتا ہے لہم جناتن، ان کے لیے باغات ہیں. جنات یہ جنت کی جمع ہے، جنت کا مطلب باغ، تو ان کے لیے باغات ہیں. یہ بھی استعارہ ہے نا، باغات میٹافر ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر اعلیٰ ترین رزق ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، تو ان کے لیے باغات ہیں. اور پھر کیا ہے، کہتا ہے کہ تجری من تحتی الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ نہریں بہتی ہیں، یہ بھی استعارہ ہے. جیسے نہر کے اندر پانی بہتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے جس کا دل چاہے پانی پی لے، ایسے رزق کا نظام ہے اس جنت کے اندر. تو وہ اس دنیا میں بھی قائم ہوگی، ہمارے مرنے کے بعد جو قیامت آئے گی اس کے بعد تو وہ پھر پرماننٹلی قائم ہو جائے گی. ایسا معاشرہ جس میں رزق جو ہے وہ نہر کے پانی کی طرح جاری ہوگا، جس کا دل چاہے وہ اتنا رزق لے لے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. نہر کے کنارے کے اوپر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کا جتنا دل چاہتا ہے وہ نہر سے پانی لے لیتے ہیں، اس کو کام میں لے آتے ہیں، پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، فصلوں کو پانی دینے کے لیے، جو چاہیں کریں. یعنی اس طرح سے رزق کا نظام ہونا چاہیے جیسے نہر کا پانی چل رہا ہے کہ سب سے آگے گزرتا جا رہا ہے، لوگ اس سے ضرورت پوری کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں پھر ہولڈنگ نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ اکانومی کو، پیسے کو، دولت کو اپنے ہاتھوں میں وہ بند کر کے بیٹھ جائیں، یا اپنی تجوریوں میں یا اپنے بینکوں میں بند کر کے بیٹھ جائیں، باقی لوگوں کو وہ اپنی مرضی کے ریٹ کے اوپر چیزیں بیچیں مہنگی کر کے اپنے منافع کے لیے. یہ نہیں ہوگا اس نظام کے اندر. یہ معنی ہیں اس کے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. سمجھ آئی کہ یہ کیا معنی ہیں؟ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ خالدین فیہا ابداً، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ داخل ہو گیا تو پھر نکال دیا جائے گا، نہیں. جب ایک دفعہ وہ کوالیفائی کر گئے جنت کی زندگی کے لیے تو پھر وہ فار ایور کی ایٹرنل لائف ہوگی، کوئی نکالے گا نہیں ان کو. اس کے بعد کہہ رہا ہے، الفاظ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اس کے بعد الفاظ ہیں کہ ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ابھی میں بتاتا ہوں، یہ اللہ کا راضی ہونا اور لوگوں کا، ان مومنین کا اللہ سے راضی ہونا، اللہ کا مومنین سے راضی ہونا اور مومنین کا اللہ سے راضی ہونا، یہ ٹو وے ایکشن ہے کیا؟ یہ ٹو وے ایکشن ہے نا، یہ ہے کیا؟
آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز ہوتا ہے اچیومنٹ۔ اب ترجمہ تو ہم کامیابی کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ کامیابی بھی نہیں، اچیومنٹ جس میں کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، خالی وہ خیالی کامیابی نہیں کہ بس خیالات میں کوئی آئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ، وہ والی نہیں یہ چیز۔ فوز ہے، فوز کا مطلب ہوتا ہے کوئی واضح اچیومنٹ ہو جانا، تو کہتے ہیں یہ اچیومنٹ ہوگی باقاعدہ، یہ کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک رکعت 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اتنا فائدہ ہو گیا، یا ایک قرآن کا جو ایک لفظ پڑھا تو اتنی نیکیاں مل گئیں۔ یہ عقیدے کی چیز ہے نا، ملی اس کو کچھ نہیں ہوتا، عقیدے میں ہے، فزیکلی یہ ایکچولی کوئی چیز ملی نہیں ہے۔ جو یہ عقیدے میں یا مسلک میں یا مذہب میں ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ خیالی چیزیں ان کو بنا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ثواب ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اتنے سال وہ جہنم میں جلے گا، اتنے سال وہ ایسے ہوگا۔ یہ انہوں نے سال، مہینے، وقت، ٹائم بنایا ہوا ہے، اتنے ہزار یہ کرو گے تو اتنے ہزار کا یہ ہو جائے گا، ہے نا یہ چیزیں۔ 3000 نفل پڑھیں تو یہ کچھ ملے گا، 1,00,000 کلمہ پڑھ لیں تو جنت مل جائے گی، یہ انہوں نے فگر وضع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ملے گا نہیں ملے گا، یہ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ خیالی چیزیں ہیں، ملا تو کچھ نہیں ابھی تک۔ اتنے عرصہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال اسلام کو ہو گئے ہیں، تو 1400 سال کے اندر کیا اچیومنٹ ہوئی ہے آپ خود دیکھیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی وہ سجدے کر رہے ہیں، کتنی تلاوت ہو رہی ہے، کتنی شبینے ہو رہے ہیں۔ مطلب میں ان چیزوں کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، کریں آپ، لیکن کہنے کا مقصد ہے کوئی اچیومنٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ قرآن کے اوپر نہیں ہے، کتاب اللہ کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی۔ تو فوز عظیم اس وقت ہوگی جب قوانین اللہ کا جو قانون ہے، اس کے جو قوانین ہیں کتاب اللہ کے اندر دیے، اس کے مطابق ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ اچیومنٹ ہوگی۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ جو اچیومنٹ ہے یہ کتاب اللہ کو فالو کیے بغیر نہیں ہوگی۔ محض یہ جو رسوم ہے، ریلیجس جو ریچول کی چیزیں ہیں، یہ ان سے نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے اس آیت کے اندر آپ کو بتا دیا کہ صادقین یعنی سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، وہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب کوئی قوم خود کو اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ کر لیتی ہے، خود کو اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ رکھتی ہے، تو اس کے جواب میں اللہ کا قانون مکافات جو ہوتا ہے، اس کے اچھے کاموں کے ثمرات اور برکات اسے دیتا ہے۔ یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔